اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي الحبيب وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت اپنے خالق اور مالک کی بے حد تعریف، حمد، ثنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حضور انتہائی عاجزی اور محبت سے ہدیہ صلاۃ و سلام کے بعد قابل سر احترام مسلمان بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، بھائی عزیز، اللہ کریم کا جس قدر میں شکر ادا کیا ہے اس نے ہماری زندگی میں ایک بار پھر یہ ماہ مبارک، ماہ کریم، ماہ نور، شہر عظیم ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ آج تیسرا روزہ ہے، 3 رمضان الکریم ہے، اور یہ دن اپنے اندر اللہ کے رحمتوں کے انوار و تجلیات کے ساتھ ساتھ حضور ختمی مرتبت سید العالمین شافع یوم نشور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر لخت جگر حضرت سیدہ نساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد کی برکتیں بھی سمے ہوئے ہیں، اور آج کی یہ تقریب اسی عنوان سے ہے کہ ہم ان کے حضور عقیدت کے گلاب پیش کریں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کریں، اس لیے کہ وہ ہستی ہیں جن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے جگر پارا قرار دیا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ سرکار رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبت ہے حضرت فاطمہ پاک سے کہ کم ہی ایسا ہوا ہے کہ کوئی ایسے چھوٹے تو بڑوں کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہی ہیں، چھوٹے تو بڑوں کے لیے شفقت کا اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہی ہیں، مگر حضرت فاطمہ پاک کے لیے آپ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے القابات سے ان کو یاد کیا ہے، ایسی محبتوں سے نوازا ہے کہ کوئی دوسرا اس میں شریک ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک لفظ ام ابیہا کا لفظ آپ نے استعمال فرمایا کہ ام ابیہا، کہ وہ اپنے والد کی گویا ہیں۔ یہ عجب بات نہیں، سمجھنے والا سمجھ نہیں سکتا، عام لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ سکتی یہ کس طرح ام ابیہا باپ کی ماں کیسے ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کے آل کی وہ جڑ ہے، آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کی آل جو ہے حضرت بی بی فاطمہ پاک سے اللہ کریم نے وہ دریا، وہ سوتے، وہ نور، وہ چشمے وہ جاری فرمائے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ پاک وہ ہستی ہیں، اگرچہ آپ کی اور بیٹیاں بھی ہیں اور سب سے آپ کو پیار ہے، آپ کو تو اللہ کی ساری مخلوق سے پیار ہے، آپ کو تو اپنے خاندان کی فرد سے پیار ہے، آپ کو تو لیکن چھوٹے بڑے کو آپ نوازتے ہیں، مگر بی بی فاطمہ پاک وہ ہیں کہ ارباب سیر نے لکھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب آپ کو مدینہ منورہ سے باہر جانا ہوتا تو سب سے آخری ہستی جس سے وہ ملاقات فرماتے وہ بی بی فاطمہ پاک ہوتی۔ گھر مدینہ منورہ سے نکلتے ہوئے آخری جس گھر کو نوازتے وہ بیت فاطمہ ہوتا، اور جب مدینہ منورہ سے چلے جاتے واپسی کا جب سفر شروع ہوتا، جب مدینہ منورہ میں آتے تو فضائل مدینہ میں علماء اکرام نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ وہ بستی ہے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر ہوتے تو جیسے جیسے مدینہ منورہ قریب آتا جاتا آپ اپنی سواری کو ایئر لگاتے اور تیز کر دیتے مدینہ منورہ میں آپ تشریف لے آنے کے لیے، مگر آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ منورہ کی محبت تو تھی ہی، مدینہ منورہ کا شوق فراواں تو تھا ہی، مدینہ منورہ کی گلیوں کو تو آپ کے تلموں کے چومنے سے صرف ملا ہی ہوا تھا، اور آپ نے بھی مدینہ منورہ کو اپنی شفقتوں اپنی محبتوں کے دامن میں سمیٹ رکھا تھا۔ مگر میں آپ کو یہ کہوں
کہ سب سے پہلا کام جو آپ کرتے ہیں مدینہ منورہ میں آ کر کے مسجد نبوی میں جا کے نفل ادا کرنے کے بعد اگر کسی سے ہستی سے ملاقات کا کسی کو شرف عطا فرماتے اور کسی گھر کو اگر اپنے قدوم میں محمد لزوم سے نوازتے تو وہ پھر بیت فاطمہ ہوتا اور فاطمہ کا گھر ہوتا کہ جن تو گھر. اور کہا کہ جس نے فاطمہ کے جس نے فاطمہ سے جو فاطمہ کو اذیت پہنچاتا ہے گویا کہ وہ مجھے اذیت پہنچاتا ہے. جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا. تو اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ پاک کو آپ اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیتے ہیں. ان کے لیے اس طرح اور ان کے شہزادوں کے لیے ان کے بیٹوں کے لیے آپ خود اپنی سواری بن جاتے ہیں. اور نعم الجمل جب کہا جاتا ہے تو آپ نعم الراکب کہہ کر کے کہ تم دیکھنے والے تیری آنکھ صرف سواری کی عظمت کو دیکھ رہی ہے, ذرا یہ بھی تو دیکھنا سوار کتنی شان والا ہے. اور یہ بھی بی بی فاطمہ کے لخت جگر اور نور نظر کو یہ شانیں عطا فرما رکھی ہیں. مگر آج کے اس عقیدت کے ماحول میں اور اس محبتیں نشاور کرنے کے ماحول میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی بیٹی سے اس قدر پیار کرتے ہیں, اپنے نواسوں سے اس قدر پیار کرتے ہیں, یہاں ایک لہجے کے لیے رک کر جو میرے عنوان سے مناسبت بات نہیں رکھتی ہے, مگر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اس سے یہاں ہم یہ سبق لیتے ہیں کہ ہمیں آل رسول پر قربان ہوتے رہنا چاہیے. جہاں ہم یہ سبق لیتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت رسول پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیے رکھنا چاہیے, وہاں یہ سبق بھی لیتے جائیے کہ جس طرح میرے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کی پھلواری کو حسن بخشا ہے, ہمیں بھی ان رشتوں کو سنبھالے رکھنا چاہیے. ارشد صاحب نے ایک بات آج مجھے بھیجی اور انہوں نے کہا کہ لوگ ان باتوں پہ توجہ رکھتے ہیں, اس بات کا اتنا ثواب ہے, اس بات کا اتنا ثواب ہے, اس بات کا اتنا ثواب ہے, مگر ان باتوں کو شاید ہم بھول جاتے ہیں جو بھولنے کے لائق نہیں ہیں. اگر میرے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ جس کو اللہ نے 2 بیٹیوں کے امتحان سے گزارا, اس نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی اور پھر وہ ان کی شادی کے اہتمام تک پہنچا دیا, تو کل وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ان کو جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں. اور اس لیے اس وقت بچیوں کے لیے آپ کیوں یہ فرما رہے تھے, کیوں آپ ماؤں کے قدموں تلے جنت کو قرار دے رہے تھے؟ اس لیے کہ اس وقت لوگ عورت کی عزت کرتے نہیں تھے. اس لیے عورت جو تھی وہ ایک یوٹیلیٹی بن گئی تھی, وہ ایک ایسی جس کو خریدا جاتا تھا, جس کو بیچا جاتا تھا. اور بیٹیوں کے لیے تو کیا, بیٹی ہوتے ہی ماتھے پہ 100 ہنڈیاں ٹوٹ جاتی تھی اور بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے. جس معاشرے کا انسان اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر رہا تھا, اس معاشرے میں میرے آپ کے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی نور نظر لگتے نظر آتی تھی تو آپ سرب قد کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی جگہ چھوڑ دیتے تھے اور اپنی بیٹی سے کہتے تھے, بیٹی میں سید المرسلین ہوں, میں خاتم الانبیاء ہوں, میں خاتم الانبیاء کیا, میں محبوب خدا ہوں, مگر میں رب کا محبوب ہوں, مگر تیرے لیے جگہ چھوڑ رہا ہوں, وہاں بیٹھ جہاں پہ اللہ کا محبوب بیٹھتا ہے. یہ سبق تھا, یہ پیغام تھا قیامت تک آنے والے سارے باپوں کے لیے, قیامت تک آنے والے سارے ایمان والوں کے لیے, اور قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے کہ دیکھو میں جو نازش انسانیت ہوں, میں جو باعث تخلیق انسانیت ہوں, میں جو محبوب رب کائنات ہوں, میں نے بیٹیوں سے کیسے پیار کیا ہے. تو تم بھی اپنی بیٹیوں کو بھول نہ جانا, اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی بھتیجیوں کو, اپنی بھانجیوں کو, اپنی ماؤں کو, اپنی دادیوں کو, اپنی نانیوں کو, ان کو بھول نہ جانا کہ سرکار رحمت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کسی کا نام بھی آتا نا تو آپ نے اپنی دادیوں تک کو یاد رکھا ہے, آپ نے اپنی والدہ کو جہاں یاد رکھا ہے, آپ نے اپنی دادیوں تک کو یاد رکھا ہے. کہیں عاتقہ کا نام آیا تو آپ نے کہا کہ میں تو آواتیق کا بیٹا ہوں, کیونکہ آپ کی دادیوں میں یہ نام آتا تھا, آپ نے ان کو بھی یاد رکھا ہے. تو آپ نے بی بی فاطمہ پاک کا ذکر کرتے ہوئے, بی بی فاطمہ شہزادی رسول کا ذکر کرتے ہوئے میں یہ سبق لینا بھی چاہوں گا اور دینا بھی چاہوں گا کہ آئیے ہم اپنے رشتوں کے اس گلبن جو ہے
جو رشتوں کی پھلواری ہے، جو رشتوں کا یہ گلستان سرکار نے مہکایا ہے، ایک ایک پھول سے روشنی لے کے ہم اپنے گھروں کے رشتوں کو سنوارنے میں لگ جائیں۔ جس طرح سرکار رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتوں کو سنوارا ہے، ان سارے رشتوں کو جیسے جیسے سرکار نے نوازا ہے، ہم اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں ان سے نور اخذ کریں۔ پھر میرے دوستو، آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں جو بات کہنے لگا تھا، میرا ذوق اور میرا یہ جنون جو ہے اہل بیت رسول کے ساتھ، دعا کرو کہ ہماری زندگی سرکار کے اہل بیت کی غلامی میں بیت جائے۔ دعا کرو کہ ہمارا جینا ان کی غلامی میں، ہمارا مرنا ان کی غلامی میں۔ جب ان کا ذکر چھڑتا ہے کوئی اور باتیں یاد نہیں رہتی ہیں۔ اور میرے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں کہنے لگا تھا کہ جہاں آپ نے رشتوں کو پالا ہے، جیسے آپ نے رشتوں کو بنا دی ہے، جیسے آپ نے رشتوں کو اپنے دامن میں لیا ہے، ایسے ہی میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی محبتوں کے باوجود ارباب سیر لکھتے ہیں، بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، اور صحابہ کرام نے جنہوں نے آپ کی سیرت پہ لکھا ہے، بیان فرمایا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے یہ ہے کہ آپ نے کبھی اپنی ذات کے حوالے سے کسی سے بدلہ نہیں لیا، کبھی غصہ آپ کو نہیں آتا تھا، مگر غصہ کب آتا تھا؟ جب اللہ کے فرائض سے پہلو تئی ہوتی تھی، جب اللہ رب العزت کے دین سے کوئی تجاوز کرتا تھا، جب اللہ رب العزت کے دین سے کوئی بغاوت کرتا تھا، تو پھر آپ کو جلال آ جاتا تھا، پھر کوئی آپ کے سامنے کوئی بھی ہو پھر آپ ٹھہرتے نہیں تھے۔ ایسے ہی محبتیں ساری کی ساری سچی ہیں، محبتیں ساری کی ساری اعلیٰ ہیں، اور آپ نے نوازا بھی سب رشتوں کو ہے، سب کو آپ نے نوازا ہے، مگر آپ دیکھیے کہ آپ عطا کیا کرتے ہیں، رب کی محبت بھی آپ سکھاتے ہیں، رب کے حضور سجدے لٹانے بھی آپ سکھاتے ہیں، اور رب کے حضور سجدے کیسے لٹاتے ہیں وہ بی بی فاطمہ پاک کہ جب گھر میں چکی بھی خود پیستی ہیں، چکی پیستی جاتی ہیں اور قرآن سرا رہتی ہیں، چکی پیستی ہیں اور قرآن بلب رہتی ہیں، چکی پیستی ہیں اور قرآن کا نور بھی ساتھ ساتھ بکھرتا رہتا ہے۔ صرف چکی کی چلنے کی آواز اس گھر سے نہیں آتی ہے، چکی کے چلنے کی آواز دب جاتی ہے میرے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کی تلاوت قرآن پاک سے، مگر اس کے باوجود کہ اپنے اتنے بڑے باپ کی شہزادی ہیں، مگر اپنے گھر کا کام اس طرح خود کرتی ہیں کہ مشکیزیں پانی کے لا لا کے جسم پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ گھر کا کام کرتے کرتے دستان کرم وہ جو ہیں وہ کھردرے ہو جاتے ہیں۔ مسجد میں مال غنیمت آتا ہے، نوکر چاکر آتے ہیں، اور آپ لوگوں کو خدام تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جاؤ نا ذرا اپنے بابا سے کہو، آپ اتنی مشقت میں اپنے سارے کام کاج خود کرتی ہو اور چکی بھی پیستی ہو، ذرا جاؤ نا، آج خدام لوگوں میں تقسیم ہو رہے ہیں، تو کوئی آپ بھی کہو تو کوئی آپ کو بھی مل جائے۔ جب آپ جاتی ہیں تو آپ ان کو محبت اتنی ہے، محبت اس قدر ہے، آپ جانتے ہیں نوازا اتنا ہے، مگر آپ فرماتے ہیں کہ فاطمہ ابھی مجھے صفہ والوں کے جو بھوکے پیاسے جو لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ابھی ان کو پہلے میں دے لوں، پھر میں تمہیں۔ آج کے دور میں جن لوگوں کو حکومتیں ملتی ہیں، جن لوگوں کو مناصب ملتے ہیں، جن لوگوں کو اختیار ملتا ہے، وہ اجتماعی مال کو کیسے تقسیم کرتے ہیں، اور میرے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیسی ہے کہ نور نظر لگتے جگر وہ آپ کی محبتوں کی امید وہ آتی ہیں اور آپ ان کو منع فرما دیتے ہیں، اور عطا کیا کرتے ہیں؟ یہ جو میں اور آپ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں نا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ حضرت بی بی فاطمہ پاک کے وسیلے سے امت کو عطا ہوا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ سے تمہیں بہتر علم عطا کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم ہر نماز کے بعد تسبیح پڑھ لیا کرو، اس کا نام ہی تسبیح فاطمی پڑھ گیا، یہ فاطمہ پاک کی تسبیح ہے، ساری امت جو ہے وہ آج تک پڑھ رہی ہے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ نور سے آپ کو ساری امت کو یہ عطا ہوا ہے۔ تو بی بی فاطمہ پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی جواب میں آپ سے کس قدر محبت کرتی ہیں۔ مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ کی زندگی میں جب آپ کو بتایا گیا کہ کسی بدبخت نے آپ کو سجدے میں کی حالت میں دیکھ کر آپ کے کمرے اقدس پر بوجھ لا کے رکھ دیا ہے، اونٹ کی اوجری لا کے رکھ دی ہے، تو آپ روتی جاتی ہیں، خبر ہوتی ہے، بھاگی آتی ہیں، اس کو اٹھا کے پرے کرتی ہیں، اور آپ صفائی جو ہیں آپ کی محبتوں کا اپنا اظہار کرتی ہیں۔
جنگوں کے موقع پہ آپ تشریف لے جاتی ہیں اور سرکار کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ہوتی ہیں، تو بی بی فاطمہ پاک کو بے پناہ اللہ کریم نے برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائی ہیں. اور یہ بھی آپ ہی کی شان ہے کہ باقی سارے رشتے زمینوں پہ طے ہوتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کریم سے بھی اس بیٹی کی شان یہ ہے کہ ان کا رشتہ بھی آسمانوں پہ طے ہوتا ہے، ان کا رشتہ بھی آسمانوں پہ طے ہوتا ہے. جب حضرت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ فطرت خود، اقبال نے کہا تھا کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی، فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی. اللہ کریم نے اپنے محبوبوں کو جو اس کے چنیدہ انسان ہوتے ہیں نا، ان کے لیے ان کے گردا گرد وہ پھولوں کی بہار خود ہی لگا دیتا ہے، ان کے ماحول کو وہ رنگی خود ہی بنا دیتا ہے، ان کے جد و پیش میں نور کے ٹکڑے میں خود ہی بکھیر دیتا ہے، اور ان کے صبح اور شاموں کو وہ خود ہی چمکا اور مہکا دیتا ہے. جن کو ایسے لے کے آگے چلنا ہوتا ہے، جن کے لیے جن کو انہوں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رخت جگہ بنانا تھا نا، ان کے لیے فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا کہ جس کو اس کا شوہر نامدار ہونے کا شرف حاصل ہونا ہے، اس کو میں پیدا ہی خانہ کعبہ کے اندر کروں گا. اس کی ولادت ہی، حضرت علی کی ولادت جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہوتی ہے. اور عربوں کے رواج کے مطابق یہ ہمارے ہاں یہ میری اور آپ کے دور کی شاید یہ کمی کہہ لیجیے، کوتاہی کہہ لیجیے، میرے پاس وقت نہیں، میں اس طرف سماجی موضوع پہ میں نکل گیا کہ ہمارے ہاں سسرالی رشتہ ہونا یہ ایک عداوت کی بات ہے. ہمارے ہاں سسرالی رشتے جو ہوتے ہیں اس میں آپس میں ایک کشمکش رہتی ہے، مگر عربوں کے ہاں جہاں رشتہ جڑ جاتا تھا وہاں لڑائی ختم ہو جاتی تھی. جہاں میرے استاد مکرم سید ریاض شاہ صاحب نے ایک موقع میں فرمایا کہ جہاں اور لوگوں نے بہت سارے اس کی وجوہات بیان کی ہیں کثرت ازدواجی رسول کے کہ آپ کی بیویاں زیادہ ہیں، کہ ایک تو لوگوں نے عام یہ اس کی بیان کی ہے وجہ کہ خواتین کو علم حاصل کرنے کے مواقع کم تھے، تو آپ اتنے زیادہ عورتیں آپ کے حرم میں آئیں تاکہ عورتوں کے ذریعے آدھا جو معاشرے کا جو آدھا حصہ ہے ان تک تیزی کے ساتھ سارا دین پہنچ جائے. دین پہنچانے کے لیے یہ کام تھا. تو آپ نے کہا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو عربوں میں جو لڑائی مار کٹائی چل رہی تھی، قبیلوں کے دشمن تھے، قبیلوں کے دشمن تھے، خاندانوں کے دشمن تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شادیاں قریش میں کی ہیں، کچھ شادیاں آپ نے حضارت میں کی ہیں، کچھ شادیاں آپ نے کوئی شادی اس قبیلے میں، کوئی شادی اس قبیلے میں. اور شادیاں بھی ایسے نہیں ہے کوئی اس قبیلے کا سردار ہے اس کی بیٹی ہے، کوئی اس قبیلے کا سردار ہے اس کی بہن ہے، کوئی یہودیوں کا سردار ہے اس کی بیٹی ہے. یہ سارے جو قبیلے تھے نا جو تلواریں سونتے ہوئے اسلام کے پودے کو ابتدائی میں جڑ سے اکھاڑ دینا چاہتے تھے، اللہ کریم نے ان سب کی کسی کی بیٹی کسی کی بہن کو آپ کے حرم میں لا کے بتا دیا. اب وہ تلوار اٹھائیں تو کیسے اٹھائیں؟ ام حبیبہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابو سفیان کی بہن ہے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب ام حبیبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آ گئی ہے، اس کے بعد جناب ابو سفیان کو یوں کفر کا جھنڈا اٹھا کے اسلام کے سامنے آنے کی جرأت اور جسارت نہیں ہو سکی ہے. وہ سارے کے سارے وہ گردنیں جھک گئی ہیں سب کی. تو ایسے ہی یہ جو رشتے تھے نا، اللہ تعالیٰ حضرت بی بی فاطمہ پاک کا جب رشتہ طے ہونے لگا تو یہ خاندان جڑتے تھے، یہ سعادت ملتی تھی، یہ برکت ملتی تھی، لوگ آرزو کرتے تھے، لوگ خواہش کرتے تھے. اور یہ تو آج بھی ہے خواہش، کسی بڑے خاندان میں خواہش ہو تو اس وقت جو بڑوں سے بڑے تھے، اس وقت جو سب بڑوں سے بڑے تھے، تو یہ میں فرقہ وارانہ بحث میں بھی نہیں جاتا کہ یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی کہ جناب ابو بکر صدیق جو ہیں وہ اپنے لیے رشتہ طلب کر رہے تھے، جناب فاروق اعظم اپنے لیے رشتہ طلب کر رہے تھے. یہ رشتہ محض رشتہ طلب نہیں کیا جا رہا تھا، یہ رشتہ محض ایک لڑکی سے، ایک خاتون سے شادی کا رشتہ نہیں طے ہو رہا تھا. یہ رشتہ نبی الانبیاء ختم المرسلین کے خاندان کے ساتھ جڑ جانے کے لیے، اپنے آپ کو غلامی میں پیش کیے جانے کے لیے یہ رشتہ طلب کیا جا رہا تھا. یہ مالک بننے کے لیے نہیں، یہ تو غلامی میں آنے کے لیے اور سید کائنات سے رشتہ اپنا جوڑنے کے لیے یہ طلب کیا جا رہا تھا. اس لیے جب انہوں نے کہا نا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ابھی بات کر کے ان کو انکار کر دیا. ارباب سیر لکھتے ہیں دونوں بزرگوں نے علی سے کہا کہ ہم تو گئے تھے، ہمیں جواب ہو گیا، ابھی تم جاؤ.
اور میرا وجدان تو کہتا ہے کہ جناب ابوبکر صدیق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے مزاج شناس ہیں کہ وہ تو آپ ذرا سی بات کرتے ہیں تو ساری راز کو سمجھ جاتے ہیں، سمجھ گئے کہ یہ معاملہ علی کا ہے، یہ معاملہ علی کا ہے، علی تھا تم جاؤ جا کے پوچھو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جاتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اور پھر وہاں سے جو فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ آپ نے مسجد نبی میں جب نکاح کرنے لگے تو آپ نے کہا کہ مجھے یہ فلاں فرشتہ ہے جو آسمان سے آیا ہے جس نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دو کہ ہم نے آسمانوں پہ علی اور فاطمہ کا نکاح کر دیا ہے، تم زمین میں کر نکاح کر دو، تم زمین میں کی شادی کر دو۔ تو اس ہستی کا کیا ان کی کیا شان ہے جن کو اللہ نے یہ شانیں اور یہ مرتبے عطا فرمائے ہیں۔ وقت افطاری کا قریب ہو رہا ہے، میں بے ربطی کا اگر شکار ہوں تو مجھے معاف رکھیے کہ میں نے سوچا تھا کہ ہمارے اصل مقرر اس مجلس کے کوئی اور تھے، انہوں نے آنا تھا، اور میں ہر جملے کے بعد دیکھتا ہوں کہ وہ آ جائے تو میں اب کہاں مجھے اپنی بات کو روکنا ہے، تو میں ترتیب سے کوئی بات آپ سے نہیں کر پایا۔ بارکہ آل پاک کی محبت میں جو میرے ذہن میں آیا میں نے آپ کو عرض کیا کہ حضرت علامہ اقبال مجھے یاد آئے اس موقع پہ وہ کہتے ہیں کہ از سے نسبت حضرت مریم عزیز، کہ حضرت بی بی فاطمہ پاک جو ہیں وہ ایک از مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم سلام اللہ علیہ کو جو عظمت ملی ہے وہ ایک نسبت سے ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں، اور حضرت بی بی فاطمہ پاک جو ہیں از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، حضرت فاطمہ بی بی جو ہیں ان کو رب نے 3 نسبتوں سے ان کو بدلی عطا فرمائی ہے۔ نور چشم رحمت للعالمین، وہ جو ہے وہ نور چشم رحمت للعالمین ہے، اور وہ جو ہے بانوے تاجدار حلتا مرتضی مولا علی مشکل کشا۔ میں نہیں کہہ رہا علامہ اقبال میں بس میں یار کبھی جس شہر میں آیا نا اتنے سال مجھے ہو گئے، کبھی ایک بندے نے فوت ہو گیا اللہ اس کو بخشے، پھر آخر میں ٹھیک ہی ہو گیا تھا، وہ پھر آنا شروع کر دیا تھا، پہلے چھوڑ دیا اس نے آنا، وہ کہتا ہے میں نے جمعہ سے چھوڑ دیا کہ ڈاکٹر صاحب ہر جملے میں آقا مولا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا جس کے سرکار آقا مولا نہیں ہے پھر اس کا کون آقا مولا ہو سکتا ہے؟ تو جب مولا علی کو مولا کہا جاتا ہے تو بعض لوگوں کی باتیں بھل پڑ جاتے ہیں۔ اپنا ہر خطیب مولا نہ ہے، مولانا مولا، اپنا مسجد کا ہر امام مولانا ہے، اور تمہارے مسجد کے ہر امام مولانا ہے، علی کو مولا کہہ دیا۔ تو اقبال نے کہا بانوے تاجدار حلتا مرتضی مولا علی مشکل کشا، یہ نسبت بھی ان کو حاصل ہے۔ اور پھر کہتے ہیں مادر قافلہ سالار عشق، مادر قافلہ سالار عشق، کہ وہ ہیں کہ جو عشق کے کارواں کے قافلہ سالار حضرت امام حسین ہے، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ کہاں دیکھو گے یہ بیٹی کس کی ہے، یہ زوجہ کس کی ہے، اور یہ مادر مہربان کس کی ہے۔ 3 نسبتوں سے اللہ کریم نے ان کو عظمتیں اور برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ سیرت فرزندہا از امہات، کہ بیٹوں کی جو سیرت ہوتی ہے نا وہ ماؤں کی ماؤں سے ہوتی ہے۔ کہتے ہیں یہ دودھ کی تاثیر ہوتی ہے جو بولتی ہے، یہ باپ کا تخم بھی ہوتا ہے لیکن ماں کے دودھ کی تاثیر جو ہے وہ اولاد کے کردار میں بولتی ہے۔ سیرت فرزندہا از امہات، مائیں جو ہوتی ہیں ان کے تربیت سے بچوں کی کردار جو ہے وہ بنتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ مزرع تسلیم را حاصل بطول، مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوہ کامل بطول، مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوہ کامل بطول۔ اگر جو اسلام کی جو کھیتی ہے نا، مزرع اسلام جو اسلام کا کھیت ہے، جو اسلام کی فصل ہے، اس کا اگر کوئی حاصل ہے، آپ کو پتہ ہے فصل بوئی جاتی ہے، فصل کاشت کی جاتی ہے، فصل کے لیے محنت کی جاتی ہے، اور اس کا حاصل وصول کیا ہوتا ہے؟ جو اس میں سے اٹھایا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے۔ جب اس میں سے غلہ نکالتے تو اس کا اصل جو مدعا ہوتا ہے وہ شے ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں مزرع اسلام را حاصل بطول، فصل اسلام کی جو یادگار شے ہے، جو چنیدہ شے، جو اس کا حاصل ہے وہ کیا ہے؟ بی بی فاطمہ پاک ہیں۔ اس لیے مادرا را اسوہ کامل بطول، سب تمام ماؤں کے لیے جو کامل نمونہ ہے وہ بی بی فاطمہ پاک کی حیات ہے۔ بس میری بات سمٹتی ہے، میری مائیں اور بہنیں، دینی
میری سب یہاں موجود ہیں وہ سب سنیں کہ عورتوں کے لیے، ماؤں کے لیے، اگر وہ اچھی مائیں بننا چاہتی ہیں، اگر وہ اچھی خواتین بننا چاہتی ہیں، اگر وہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتی ہیں، تو وہ بی بی فاطمہ پاک کو اپنا آئیڈیل بنا لیں۔ جس عورت نے، اور ایک جگہ کے بعد ایک اور جگہ کہتا ہے بطول باش و پنہا شو عظیم عصر، اے میرے دور کی خاتون تو بطول بن جا اور اس زمانے کی نگاہوں سے اپنے آپ کو چھپا لے۔ کیوں؟ کہ پھر تیری گود میں کوئی شبیر کھیلے گا، پھر تیری گود میں کوئی حسین کھیلے گا، پھر تیری گود میں کوئی حسن کھیلے گا۔ اگر تو بطولی اسوہ اختیار کر لے گی تو تیری اولاد میں اس کا اثر آئے گا، مگر اگر ہماری عورتیں بی بی فاطمہ پاک کے اس سے اثر نہیں کریں گی تو ان کی گودوں میں پھر کیسے حسین جیسی اولاد جو ہے وہ کھیل سکتی ہے؟ ان کی اولاد میں کیسے ان کی محبت آ سکتی ہے؟ ان کی اولاد میں کیسا ان کا رنگ ڈھنگ آ سکتا ہے؟ اور آخر میں جا کے ایک بات اسی نظم کے، میں سوچ رہا تھا کہ میں آج اس کو اردو میں ترجمہ شعروں میں کر دوں گا، لیکن کل میری طبیعت بالکل ٹھیک نہ رہی میری صحت، اور میں صرف بلکہ کل مجھے خیال آیا تھا انشاءاللہ ارشد صاحب اہل محبت میں دعا کریں میں اس پہ لکھوں کہ وہ آخر میں کہتے ہیں اللہ اکبر کہ پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، رشتہ آئین حق زنجیر پا، رشتہ آئین حق زنجیر پا، رشتہ زنجیر حق آئین پا، پاس فرمانے ناموسے، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردین میں۔ کہتے ہیں کہ میرے پاؤں میں دین اور شریعت کی زنجیر پڑی ہوئی ہے، مجھے شریعت نے میرے پاؤں میں مجھے روکا، مجھے باندھا ہوا ہے، اور مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا مجھے پاس تابع داری ہے، میں ان کا غلام ہوں، جو وہ کہتے ہیں وہ کرتا ہوں۔ ان کا فرمان یہ ہے کہ میرے فرمان رب کے سوا سجدہ کسی کو نہیں کرنا ہے، اور شریعت یہ کہتی ہے سجدہ خدا کے سوا کسی کو نہیں کرنا ہے۔ میرے پاؤں میں یہ شریعت کی زنجیر ہے اور مجھے روکا ہوا ہے میرے حبیب کے اس فرمان میں، ورنہ میں فاطمہ بی بی کے قبر کا طواف کرتا اور میری پیشانی میں جتنے سجدے ہیں میں اس بی بی فاطمہ کی قبر پر وہ سارے سجدے ڈھیر کر دیتا۔ یہ اقبال کہہ رہے ہیں، جن کا پیغام، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سجدے کیے جائیں۔ اعلیٰ حضرت کا شعر کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک موقع پر ایک اونٹ آتا ہے اور وہ اونٹ آ کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتا ہے اور اپنی زبان میں بل بلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مالک کون ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کا مالک فلاں ہے۔ آپ نے کہا بلاؤ اس کو۔ یہ اونٹ اس کی شکایت لے کے میرے پاس آیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا مالک کھانا کم دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے، اور اب میں بوڑھا ہو گیا، مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے کہا اس کو ایسے نہ کرو۔ تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھا تو کہا یا رسول اللہ یہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں؟ اگر جانور سجدہ کرتے ہیں تو ہم تو زیادہ حقدار ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میری شریعت میں تعظیم کا سجدہ بھی خدا کے سوا کسی کو جائز نہیں ہے۔ تو اس پہ اللہ نے کہا پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے، پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار۔ آخری بات حضرت شارح بخاری علامہ رضوی صاحب سے درس حدیث میں نے سنی، وہ کہتے ہیں کہ دل میں سرکار کو سجدے کی خواہش کا پیدا ہونا یہ بھی ایمان ہے، اور سجدہ نہ کرنا یہ بھی ایمان ہے۔ اگر خواہش کا پیدا ہونا ایمان نہ ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق کو منع کر دیا جاتا۔ آپ نے منع نہیں فرمایا، صرف یہ کہا کہ ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔